ہم آج بات کریں گے مالاکنڈ ڈویژن بشمول ضلع کوہستان ہزارہ میں نظام عدل کے نفاذ اور اس کے مسترد کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انصار عباسی، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز عالم، ایڈیٹر ساؤتھ ایشین جرنل. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. انصار صاحب، یہ آپ کے سامنے اور امتیاز صاحب آپ کے سامنے یہ اعلان ہے صوفی محمد کے ساتھ جو حکومت سرحد کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہے. اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہاں پہ غیر شرعی قوانین کا خاتمہ کیا جائے گا، اور جو طریقہ کار ہوگا کہ جو 4 ماخذ ہیں دلائل کے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس کے اوپر ڈیپینڈنس کی جائے گی اور کام کیا جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو جو مالاکنڈ ڈویژن اور کوہستان کے لیے یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو تاریخی پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس پہ بہت مباحث ہو چکے ہیں، شریعت ہو، نظام اسلامی ہو، پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، کیسے ہو، اور اقتدار اعلیٰ کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے کس کا ہے. تو ہمارے ہاں علماء نے، سیاستدانوں نے اور ماہرین نے، جورسٹ نے بڑا اچھا طریقہ نکالا، جو میرا خیال ہے غالباً کہیں مسلم دنیا میں ایسا ہوا نہیں، اور یہ بہت بڑا ایک اجماع تھا اور ایک نئی تخلیق تھی، اور بیسڈ آن قرآن سننا. وہ یہ تھی کہ اللہ کی حکمرانی اللہ کی ہوگی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، اور وہ پارلیمنٹ ول بی سوورن ان دا نیم آف گاڈ، اللہ کے نام پہ وہ سارے فیصلے کرے گی. لہذا ایک بہت اچھا حل نکالا گیا. ساتھ ان کی مشاورت کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بن گئی. ایک تو ہم اسے تبدیل ہمیں نہیں کرنا افورڈ کر سکتے. دوسرا پہلو ہے سوات کی خاص صورتحال. سوات پاکستان جیسے فاٹا تھا ویسے تھا، پھر یہ پاٹا بنا، پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا. جب والی کا اقدار ختم ہوا، والی کے زمانے میں قاضی کورٹس نہیں تھی، روایتی قانون تھا اور اس کے مشیر عدالتیں چلاتے تھے. اس کے بعد یہ سسٹم چلتا رہا کمشنر کے تحت، اور تاں آ کے پھر یہ ہوا کہ جو ریگولیشن تھا 74 میں سپریم کورٹ نے کارعدم قرار دے دیا. 75 میں ریگولیشن آ گیا. پھر اس کے بعد 2 ریگولیشن، ایک آیا 1994 میں اور پھر 1999 میں. اس میں پھر کوشش کی گئی، یہ کیا گیا کہ ہمارا جوڈیشل سٹرکچر وہی رہے گا، سیشن ججز، سول کورٹس کے ججز وہاں رہیں گے، البتہ ان کی امداد قاضی کریں گے اور وہ یہ فیصلے لیں گے. لیکن وہ بھی نہ چلا، اور اب پھر ایک اور کوشش ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھیے کہ ایسا مطالبے کہاں آ رہے ہیں کہ جہاں ریاست کی علمداری نہیں ہوئی اور جہاں پہ قانون کا نفاذ نہیں ہوا، رول آف لا نہیں آیا، فاٹا یا سوات کا علاقہ، جہاں پہ خلا پیدا ایسا ہوگا وہاں پہ لوگ اپنی خودرویت میں، اسپونٹینیٹی میں مطالبے کرنا پسند کریں گے، اور یہ مسئلہ سیاسی ہو گیا، اسے استعمال کیا گیا. اب جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا فرنٹیئر کی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی صوفی محمد کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا تھا جو اس پہ عمل درآمد نہ ہوا. فضل اللہ کی پارٹی کے ساتھ، تحریک طلبہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کی اب بھی جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ عوام وہاں پہ امن چاہ رہے ہیں، وہ 2 طرفہ گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. اس لیے جب صوفی محمد نے پہل کی امن کی، اس کی بڑی حمایت کی گئی. اب جو سامنے سوال آئے گا وہی آئے گا کہ آیا صوفی محمد ان سے اسلحہ لے سکیں گے، وہاں امن قائم کر سکیں گے؟ اگر وہ امن قائم کر دیں پھر اس ریگولیشن پر عمل درآمد ہوگا. یہاں پہ ایک بات، آخری بات، وہ یہ کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہو سکتا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چل نہیں پائے گا. انصار یہ کہہ رہے ہیں چل نہیں پائے گا، اور اس سے پہلے کہ ہم ان کی بات کو آگے چلیں، مجھے بتائیں کہ جو معاہدے میں تحریر ہے اس میں کہ صوفی محمد کے باہمی مشورے سے عدالتی شرعی نظام کے ہر نقطے پر تفصیلی غور کرنے کے بعد اس کا اطلاق باہمی مشورے سے کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صوفی محمد شریعت کے معاملات پر ایک اتھارٹی ہیں، اور کیا انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کو تعلیم حاصل کر لی؟ یہ بھی تو سوال اٹھے گا نا. دیکھیں، اس میں بیسک بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہم سب لوگوں کو جو کہ اس وقت ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، بے شک میڈیا سے ہوں، ہم سول سوسائٹی سے ہوں، این جی اوز اور یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں خاص طور پہ، دیکھیں ان لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جن خاص حالات میں سوات کی خاص قسم کی سچویشن تھی، جہاں پہ جس طرح امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ ہر طرف سے، دونوں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں، اور وہاں پہ معصوم لوگوں کو مارا جا رہا تھا، بچوں کو، عورتوں کو، اور ایسی حالات تھے کہ آپ بے بس تھی، گورنمنٹ ٹوٹلی بے بس تھی. ان حالات میں اگر ایک اس قسم کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جہاں پہ ہمیں ایک ہوپ نظر آ رہی ہے کہ ایک پیسفل سولوشن ہم جا رہے ہیں، اور اس میں یہ جو اس شریعت کے نام کے اوپر، اس کو صرف اس لیے کہ شریعت کا نام لکھا ہوا ہے، اور چونکہ یہ ہمارے بہت سے لوگ اس کو خدا نخواستہ گالی سمجھتے ہیں، اور اس لیے کہ فورن پاس امریکہ سمیت اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور یہ کہے گا کہ یہ تو طالبانائزیشن کی طرف پاکستان جا رہا ہے.
اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو کے سوچ کے جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک ہوم گراؤنڈ سولوشن ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز نے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لبرل، اے این پی انتھنکیبل، آپ سوچ نہیں سکتے، اے این پی، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، ہر پولیٹیکل پارٹیز کی اس کو سپورٹ حاصل ہے. اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس بحث میں پڑھنے سے پہلے کہ پتہ نہیں کہ کون سا ورژن ہوگا شریعت کا، کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی، پلیز اس ایفرٹ کو، پیس، اس وہاں پہ خون خرابے کو روکنے کے لیے جو ایک سنسیئر ایفرٹ فار اے چینج جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور اے این پی کی گورنمنٹ نے، آئی ڈو سے کہ یہ پہلا انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. اگر انہوں نے اس چیز کو اگری کیا ہے اور فورن پریشرز کے باوجود، تو آئی تھنک اٹ از آور رسپانسبلٹی کہ ہم اس کو فلی سپورٹ کریں تاکہ امیڈیٹلی وہاں پہ خون خرابہ تو رکے. باقی چیزیں بعد میں ہوں گی کہ جی ہاں کون سا ورژن ہے کون سا نہیں ہے، ورژن کی بات نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور آپ نے کہا کہ شاید کچھ لوگ لفظ شریعت سے الرجک ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی شخص شریعت کے لفظ الرجک نہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے، اور اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا کہ جو عوام کی جو ول ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا، جو قرارداد مقاصد سے اس میں تعین ہے. تو اس کا فیصلہ تو کرنا چاہیے نا پارلیمنٹ کو. اب سوال یہ ہے کہ صوفی محمد یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے. اب جب ایک شخص ایک چیز کو کفر کہتا ہو تو اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ باقی چیزوں کو تسلیم کرے گا؟ میں آپ کا یہ حق تسلیم کر لیتا ہوں کہ جو حالات پیدا ہوئے تھے اس سے بچنے کا ایک راستہ نکالا گیا، اور کسی کو اس الجھن میں نہیں جانا چاہیے کہ اس کی انٹرپریشن کیا ہوگی. بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا بھی تو کوئی جواب دے کہ صوفی آگے بڑھنا چاہیے. جب میں نے صوفی اب آگے بڑھے، دیکھیں اس میں ایک تو اس کا سیاسی اور تدبیری پہلو ہے کہ امن قائم کرنا ہے. ایک گروہ تیار ہوا ہے کہ ہمیں عدل کا نظام دے دو، ہم امن قائم کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایجنڈا اس سے بڑھ کر ہے یا ایجنڈا صرف فوری اور سستے انصاف کا ہے. اگر تو یہ ہے تو پھر معاملہ انسرجنسی ختم ہو جانی چاہیے، ہتھیار گرا دینے چاہیے. اور اگر ایسا ہو جائے اس سوات کی حد تک ہم ایک ایکسٹریم ایکسیپشن کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کے لیے اور اوور آل جو لیگل جورسپروڈنس ہے، ہماری آئینی جو روایت ہے اور قانونی، اس پر اس کا کوئی اثر ہم قبول نہیں کریں گے. اس حساب سے کہ امن آ جائے اور وہاں پہ انتہا پسند جو ہے، شدت پسند جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے، اور لوگوں کو اگر لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اس طریقے سے فوری انصاف ملے. اگر ہم کو سوات کی حد تک اس ایکسٹریم اسٹیپ کو قبول کر لیں تو کیا گارنٹی ہے کہ کل بٹول بفا بٹگرام میں یہ ایکسٹریم اسٹیپ اٹھایا جائے گا؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جہاں بھی خلا پیدا ہوا ہے وہاں پہ یہ مطالبے آ رہے ہیں. انصار مجھے بتائیں، لیکن 94 اور 1999 میں جب قوانین وہاں موجود تھے اور ان قوانین کو صوفی محمد کی سپورٹ بھی حاصل تھی، تو وہ پھر قوانین ناکام کیوں ہوئے؟ اور جب وہ ناکام ہو رہے تھے تب صوفی محمد صاحب اس وقت خاموش کیوں رہے؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس بات سے اگری نہیں کرتا جو آپ نے اس کو کہہ دیا نا کہ یہ بالکل ایکسٹریم چیز ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کیوں آپ اس کو ایکسٹریم کہہ رہے ہیں؟ آپ ابھی اس کو اسیس تو ہونے دینا. ابھی تو بہت سی ریئلٹیز آگے چلیں. دیکھیں جو ہمارے آئین کا مدعا ہے، دیکھیں جس آئین کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں جس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں نا، دس آئین از ٹوٹلی ارریلیونٹ ان پاکستان. اگر یہ آئین اور اس کے اسلامک جو پروویژنس کی آپ بات کریں ان کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 94 اور 99 کے جو قوانین تھے وہ کیوں ناکام ہوئے؟ آپ کو کیا علم ہے؟ اور جب وہ ناکام ہو رہے تھے تب صوفی محمد نے اس کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ صوفی محمد کو تو آپ نے بند کر دیا تھا جس وقت مشرف آئے اور وہ ڈسکنٹینیوشن ہو گئی جو اس وقت چیف منسٹر نے 1999 میں صوفی محمد صاحب کو جس وجہ سے نظر بند کیا گیا وہ اور ہے، وہ 2001 میں 10,000 افراد کے بعد گئے تھے. بالکل اور مسئلہ ہے وہ ان کو بند کر دیا گیا. مجھے بات کرنے دیں کہ یہ ایک لوکل انتظامی سیاسی قدم اٹھا ہے. ہمارے سامنے اس کا تجربہ آ جائے گا، پہلے بھی تجربہ کیا گیا. جیسے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے تجربہ کیا گیا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آج کی دنیا میں بھی پہلے بھی سیاسی تحریکیں نظریاتی دوروں پہ چلتی ہیں، اپنے حلقہ انتخاب بنائے جاتے ہیں، عوام کو جیتا جاتا ہے. یہ جو وہاں پہ تحریک ہے اس کے پیچھے بھی سیاسی مقاصد ہے. تو آپ اتفاق کرتے ہیں مقاصد بھی ہیں اور سیاسی مقاصد ڈیفینیٹلی یہ سیاسی ایک ان کا ایک انڈیور ہے وہاں پہ بالکل اس میں کہ جی وہاں پہ وہ نظام آنا چاہیے جو بلیو کرتے ہیں کہ جو شریعت کا نظام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بری بات نہیں، سیاسی مقاصد ہونا بری بات نہیں.